بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة تمام قسم کی تعریفات و تسبیحات اللہ احکم الحاکمین کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، حاجت روا مشکل کشا ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی قدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مبارکہ مطہرہ جنہیں رب کائنات نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا ہے۔ احباب زیباکار، دین اسلام کے اندر نماز کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ شہادتین کے اقرار کے بعد توحید و رسالت کی گواہی دینے کے بعد
جو سب سے اہم چیز ہے، جو پہلا فریضہ انسان پر عائد ہوتا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد، وہ نماز ہے۔ نماز یہ انسان کے لیے روشنی ہے۔ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ انسان کے لیے ٹھنڈک ہے، راحت کا، سکون کا باعث ہے۔ نماز یہ انسان کو وقت کی پابندی بھی سکھاتی ہے۔ نماز انسان کو برائیوں سے دور رکھتی ہے۔ افسوس کہ آج اگر امت مسلمہ کی طرف دیکھا جائے تو مجموعی طور پر تقریباً 90% سے زائد لوگ بے نماز ہیں، نماز نہیں پڑھتے، نمازوں کو ضائع کرنے والے ہیں۔ اور پھر جو باقی چند فیصد لوگ بچتے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں، ان میں سے بھی زیادہ تر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی نماز کو ضائع کر دیتے ہیں۔ طریقہ رسول اللہ والا نہیں، وقت پر نہیں پڑھتے، کوئی نہ کوئی خرابی رکھ کر نماز کو ضائع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نماز بڑی اہم چیز ہے، بڑی ضروری چیز ہے، اس کی محافظت بڑی ہی ضروری ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ نماز کی فرضیت اللہ تعالیٰ نے آسمان پر معراج کے وقت کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کے لیے گئے تو پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ دیا تھا، اور 50 نمازیں فرض کی تھی، لیکن رب کی مہربانی دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کم کرتے کرتے 5 پر آ کے چھوڑا ہے کہ 5 نمازیں آپ نے پڑھنی ہے، 5 نمازیں آج ہمارے اوپر فرض ہیں، لیکن ہم ان کے اندر بھی سستی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں۔ یہ بنیادی ارکان اسلام جو ہیں ان میں سے نماز ہے۔ بنی الاسلام علی 5، نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام کی بنیاد، اسلام کی عمارت 5 چیزوں پر قائم ہے۔ ان 5 چیزوں میں سے ایک نماز ہے۔ میرے بھائیوں، جب عمارت کے اندر انسان ستون نہ دے تو انسان کی عمارت جو وہ مکان بناتا ہے، دکان بناتا ہے، کوٹھی بنگلہ بناتا ہے، اگر اس کوٹھی بنگلے دکان مکان کے اندر انسان ستون قائم نہ کرے تو وہ عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح اسلام کی بنیاد نماز کے اوپر ہے۔ اگر انسان کی یہ ستون نماز والا گر گیا تو پھر اسلام کی جو عمارت ہے وہ انسان کی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ نماز کی اہمیت کو آج ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ آج دیکھا جائے تو ہم لوگ نمازوں سے بہت زیادہ دور ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ بندہ نمازی نہیں ہے جو بندہ اپنی مرضی سے نماز پڑھتا ہے، وہ نمازی نہیں ہے۔ جو بندہ کبھی 1 پڑھے، کبھی 2 پڑھے، کبھی 5 پڑھے، کبھی چھوڑ دے، وہ بندہ نمازی نہیں۔ حقیقی نمازی وہ انسان ہے جو 5 وقت کی پڑھتا ہے اور روزانہ پڑھتا ہے۔ اس پہ خوشی آئے پھر بھی نماز پڑھے گا، غمی آئے پھر بھی نماز پڑھے، بیمار ہے پھر بھی نماز پڑھے گا، تندرست ہے پھر بھی نماز پڑھے گا۔ نماز کے معاملے میں کسی قسم کی نرمی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ہم نے اپنی مرضی سے جب جی چاہا نماز پڑھ لی، جب جی چاہا نماز کو چھوڑ دیا، یہ روٹین اپنا لی ہے۔ میرے بھائیوں، نماز اتنی ضروری ہے
کہ دنیا کے اندر بھی جو بندہ نمازی نہیں ہے وہ ذلیل ہوتا ہے، اور کل قیامت کے دن بھی جو بے نماز ہوگا اس کے لیے حساب سخت ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد بالصلاۃ، فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ نماز کے ساتھ سب سے پہلے انسان کا حساب و کتاب شروع ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، جس کی نماز اچھی ہوگی، نمازی ہوگا، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتا ہوگا، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہوگا، ان صلاحت اس کی نماز درست ہوئی، فقد افلح فانجح وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا، نجات پا جائے گا۔ وَإِن فَسَدَتْ اگر بندے کی نماز خراب ہو گئی، یا وہ بے نماز نکلا، یا نمازوں کے اوپر غور نہ کرتا رہا، جیسے جی چاہا ویسے نماز پڑھی، رسول اللہ والی نماز نہ پڑھی، قد خواب و خاسرا وہ برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، خسارے میں پڑ گیا، اس کا حساب سخت ہوگا، پھر وہ روئے گا، چیخے گا، جہنم میں جائے گا، وہاں بھی روئے گا، لیکن کچھ نہیں بنے گا۔ آج وقت ہے ہمارے پاس کہ اپنی اصلاح کر لیں، وہ نمازی بنے جس نمازی کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہچان کروائی ہے کہ یہ نمازی کامیاب ہے۔ نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرنے والے، عاجزی و انکساری والی نماز ہم پڑھیں۔ نماز کی بڑی اہمیت ہے، یہ کامیابی کی ضامن ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز نور ہے، روشنی ہے، یہ دنیا میں بھی روشنی ہے، کل قیامت کے دن بھی روشنی ہوگی، قبر میں بھی روشنی ہے۔ نماز اچھی ہے تو انسان جنت میں پہنچے گا، نماز اچھی نہیں ہے تو پھر دنیا میں بھی خسارہ ہے، قبر میں بھی خسارہ ہوگا، اور جہنم کا ایندھن انسان بن جائے گا۔ نماز کی اہمیت کو جانو، یہ 5 نمازیں فرض ہیں، اس کی اہمیت کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے مخاطب کیا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے، اس پر ہمیشگی کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہے، پھر امت کو حکم ہے کہ ہر گھر کا سربراہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خود بھی 5 وقت کا نمازی ہو اور اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بنائے۔ خود تو نماز پڑھتا رہا، گھر والوں کو نمازی نہ بنایا، اس کی طرف اس نے توجہ نہ دی، اس کو بھی خطرہ ہے۔ اب خود بھی نمازی بنو، گھر والوں کو بھی نمازی بناؤ، بیوی بچوں کو بھی نمازی بناؤ، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کی طرف روانہ کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ جب تو یمن میں جائے تو اہل یمن کو کہنا کہ اللہ نے تم پر دن رات کے اندر 5 نمازیں فرض کی ہیں، ان کو ادا کیا تھا۔ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول نماز میں سے میرے رب نے مجھ پر کیا لازم کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 صلوات، 5 نمازیں فرض ہیں، باقی نفلی تیری اپنی مرضی ہے، جتنی پڑھ سکتا ہے پڑھ لے۔ 5 نمازیں ضروری ہیں، نفلی نماز اپنی مرضی ہے، تہجد کوئی پڑھے اس کی اپنی مرضی، اشراق پڑھے اس کی اپنی مرضی، نہیں پڑھتا تو گناہ نہیں ہے،
تہجد اگر کوئی نہیں پڑھتا تو گناہ نہیں ہے، جو پڑھ لے گا اس کا مقام ہے، اس کا مرتبہ ہے، اللہ کے ہاں اس کی عزت ہے۔ لیکن جو نہیں پڑھتا تہجد یا اشراق اس کو گناہ نہیں ملے گا، لیکن جو 5 فرض نمازیں نہیں پڑھتا وہ اللہ کے ہاں مجرم ہے، اس پر سختی ہوگی۔ نمازی بن جاؤ، اعلیٰ قسم کے نمازی بن جاؤ۔ اگر کوئی انسان نمازیں نہیں پڑھتا تو وہ خسارے کے اندر ہے۔ جو نمازی ہے اگر کسی گناہ کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا بھی گیا تو اس کے باہر نکلنے کے چانس ہیں، لیکن بے نماز کا کیا بنے گا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب جہنمیوں میں سے کسی کو جہنم سے نکالنے کا ارادہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کسی پر رحمت کرے گا کہ اس کو جہنم سے میں نکال کر جنت میں داخل کروں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ جو خالصتاً رب کے لیے عبادت کرتے رہے ہیں ان کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر فرشتے انسان کی پیشانی کو دیکھیں گے، جس کی پیشانی کے اوپر سجدے کے نشان ہوں گے، محراب بنے گا یہاں پر سجدے کی وجہ سے، پیشانی پر، ماتھے پر وہ نشان جو ہے اس کو دیکھ کر فرشتے انسان کو نکالیں گے جہنم سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرم اللہ علی النار ان تأکل اثر السجود، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے آگ پر حرام کر دیا ہے کہ وہ سجدے کے نشان کو جلائے کھائے۔ اگر کوئی کسی گناہ کی وجہ سے انسان جہنم میں بھی چلا گیا تو جو نمازی ہوگا اس کے ماتھے پر، اس کی پیشانی پر جو نشان ہوگا نمازیں پڑھنے کی وجہ سے، سجدے کرنے کی وجہ سے، وہ نشان باقی رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کے ماتھے پر نشان ہے، یہ اس کی پہچان ہے، اس کو نکال کر جہنم سے جنت کے اندر ڈال دو۔ دیکھ لیں نماز کتنی اہمیت کی چیز ہے کہ اگر کوئی جہنم میں گیا تو اس کے نکلنے کا رستہ یہ نماز بنے گی۔ اب سوچ لیں کہ جو بے نماز ہے اس کا کیا بنے گا، وہ جہنم سے کیسے پھر باہر نکلے گا۔ آج ہم نمازوں سے دور ہیں، بہت زیادہ دور ہیں۔ ہمارے لیے ہر چیز کے لیے وقت ہے، لیکن وقت نہیں تو نماز کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہم نمازوں کے لیے وقت نہیں نکالتے، رب کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ آج ہم 3 ٹائم کھانا کھانے کے لیے 24 گھنٹے بھاگتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم محنت کر کے مال حاصل کریں۔ وجہ کیا ہے؟ کھانا اچھا ہوگا، رہائش اچھی ہوگی، لباس اچھا ہوگا، گاڑی ہوگی، بنگلہ ہوگا، کوٹھی ہوگی، یہ ہماری خواہش ہے۔ اس دنیا کے لیے جو چند دن کی دنیا ہے اس کے لیے ہم اتنی تگ و دو کرتے ہیں، لیکن جہاں ہمیشہ جانا ہے اس کے لیے ہم نے کتنی محنت کی ہے۔ جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے ہم نے کتنی تیاری کی ہے۔ ہم نماز کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ فجر ہماری بستر پر، ظہر ہماری، عصر ہماری کام کے اندر گزر جاتی ہے، مغرب عشاء گپوں میں ہم گزار دیتے ہیں۔ یہ ہماری حالت ہے آج، رب کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو بندہ میری عبادت کے لیے وقت نکالتا ہے میں اس کا مددگار بن جاتا ہوں، اور جو بندہ میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کے دونوں ہاتھوں کو مشغول کر دیتا ہوں، وہ دن رات لگا رہے اس کے کام ختم ہونے کو نہیں آتے، کام ختم نہیں ہوں گے۔ پھر آج ہماری مصروفیات دیکھ لیجئے،
دن بھر بھاگتے رہتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں تو بھاگنا شروع کرتے ہیں، چارپائی پر آ کر لیٹتے ہیں، بیڈ پر آ کے لیٹتے ہیں، تب بھی ہماری مصروفیت ختم نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ہمارے رب نے ہماری مدد چھوڑ دی ہے، کیونکہ ہم نے رب کی عبادت چھوڑ دی ہے۔ عبادت ہمارا کام ہے کرنا، مدد کرنا رب کا کام ہے۔ ہم نے اپنا جو ذمہ تھا اس کو بلا دیا۔ یہ نماز دلوں کا سرور ہے، سکون ہے نماز، لیکن ہم نے سکون کو چھوڑ دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے لیے راحت، میرے لیے سکون نماز کے اندر رکھ دیا گیا ہے۔ جب بھی نبی علیہ السلام پریشان ہوتے تھے، کسی غم میں مبتلا ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، اے بلال ہمیں نماز کے ساتھ سکون پہنچاؤ۔ نبی علیہ السلام کے لیے نماز میں سکون ہے، ہمارے لیے نماز میں سکون نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمارے ایمان کے اندر خلل ہے، ہمارا ایمان بہت زیادہ کمزور ہے۔ کامیابی کے لیے نماز ضروری ہے، اس لیے میرے بھائیو نمازی بن جاؤ۔ سکون چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، مشکلات سے نجات چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد حاصل کرو۔ جب مصیبت آئی، پریشانی کوئی آ گئی، غم آ گیا، تو اس غم کے اندر واویلا شروع نہیں کر دینا، شکوے نہیں شروع کر دینے، گلے نہیں کرنے، بلکہ صبر کرنا ہے کہ رب کی طرف سے مشکل آئی ہے، رب کی طرف سے یہ آزمائش آ گئی ہے، اس پر صبر کرنا ہے۔ صبر کرنے کے ساتھ ساتھ تم نے نماز پڑھنی ہے۔ آگے صرف فرض اگر نمازیں پڑھتے ہو، تہجد پڑھنا شروع کر دو۔ تہجد پڑھ کے اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، یا اللہ میں مصیبت میں ہوں، میں صبر کے ساتھ اس کو جھیل رہا ہوں، اس کو برداشت کر رہا ہوں، اس پر میرا صبر ہے، لیکن یا اللہ میں نماز کے ساتھ تجھ سے مدد مانگ رہا ہوں، یا اللہ میری مدد کر دے، مجھے اس مشکل سے نکال دے۔ اللہ تعالیٰ مشکلات دور کرے گا۔ قرآن کہتا ہے نماز کے ساتھ، صبر کے ساتھ اللہ کی مدد حاصل کرو۔ آج ہماری پریشانیاں، ہمارے مصائب، ہماری مشکلات دن بر دن بڑھتے جا رہے ہیں، وہ کم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی چھوڑ دی ہے، نماز پڑھنی چھوڑ دی ہے ہم نے۔ ہونی تو یہ بات چاہیے تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن رات فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ عصر کے وقت جو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، انسان کے پاس آتے ہیں نامہ اعمال لکھنے والے، وہ فجر کے وقت واپس چلے جاتے ہیں۔ جو فجر کو آتے ہیں وہ عصر کے وقت واپس چلے جاتے ہیں۔ اور یہ جو دو ہیں ڈیوٹیاں ان کی بدلتی ہیں۔ یہ فرشتے جب اللہ کے ہاں واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرا بندہ کس حال میں تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ جاننے والا ہے کہ بندہ کس حالت میں ہے، لیکن پھر بھی رب تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرا بندہ کس حال میں تھا۔ جو نمازی ہوتا ہے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جب ہم گئے تھے وہ نماز میں کھڑا تھا، جب ہم واپس آئے ہیں تو وہ نماز میں کھڑا تھا۔ رب کے ہاں پھر ہمارا نام لیا جاتا ہے کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ، ہم گئے تھے تو نماز پڑھ رہا تھا، واپس آئے ہیں پھر بھی یہ نماز پڑھ رہا تھا۔ آج ہم نمازیں ضائع کر دیتے ہیں، عصر کی ہمیں فکر نہیں، ظہر کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم عشاء کی نماز ضائع کرتے ہیں، ہم فجر کی نماز ضائع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کے اوپر فجر اور عشاء کی نماز بہت بھاری ہے، ان کے لیے مشکل ہے۔ کیا یہ نشانی ہمارے اندر نہیں پائی جاتی کہ ہم فجر کے وقت اٹھ کر نماز نہیں پڑھتے؟ اس کا مطلب ہے کہ نفاق کی نشانی کا خطرہ ہے ہمارے اندر۔ جو بے نماز ہے، نماز نہیں پڑھتا یا نماز پڑھتا تو ہے لیکن فجر کی یا عشاء کی چھوڑ دیتا ہے، اس کو اپنے ایمان کے اوپر غور کرنا چاہیے، کہیں وہ منافقت کی طرف تو نہیں جا رہا۔
میرے بھائیو یہ نماز کی اہمیت کو سمجھو. اللہ کی قسم آج امت نے نماز کو چھوڑ دیا ہے. آج ذلت کا سبب امت کے لیے یہ نماز بن چکی ہے کہ انہوں نے نماز کو چھوڑا, ذلت ان کا مقدر بن گئی. آج بھی اگر یہ امت دوبارہ قرآن کی طرف آئے, رسول اللہ کے فرمان کی طرف آئے, رب اکبر کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس طرح اللہ تعالیٰ نے شروع اسلام کے اندر عزتیں عطا کی تھی, آج پھر رب تعالیٰ اس امت کو عزتیں دینے کے لیے تیار ہے. لیکن یہ قوم, یہ امت پہلے اپنی اصلاح تو کرے, نمازی تو بنے, دین کی طرف تو آئے. ہم دین کی طرف نہیں آ رہے, ہم دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں. دن رات ہماری دوڑ دنیا کی طرف ہے, نماز کی طرف نہیں ہے. صحابہ کرام نماز کے لیے تڑپتے تھے, نماز کے لیے وہ جو ہے نا جاتے تھے, ہر وقت ان کی تگ و دو نماز میں ہوتی تھی. آج ہمارے ہاں کوئی بیمار ہو جائے, ہم جا کر پوچھتے ہیں بھائی کیا حال ہے, ٹھیک ہو, خیریت ہے, دنیا کی گپیں لگا کے واپس چلے جاتے ہیں. لیکن صحابہ کرام کیسے ہیں؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین بھی ہیں, خلیفۃ المسلمین بھی ہیں, 22.5 لاکھ مربع میل پر جن کی حکومت تھی, اور جن کا روب اور دبدبہ ہیبت اتنی زیادہ تھی کہ کیسر و کسرا اپنے محلات پر اپنے تختوں میں بیٹھے ہوئے ان کے بادشاہ کانپ اٹھتے تھے عمر کا نام سن کر. عمر وہ عمر ہے جس کی وجہ سے شیطان بھاگ جاتا تھا, جس گلی سے عمر گزرتا تھا, اتنا جری عمر ہے. لیکن ادھر دیکھیں ان کو جب زخم آیا, آخری جو ان کی وفات کی وجہ بنی وہ زخم, خنجر ان کو لگا, کوئی چیز ان کے پیٹ کے اندر نہیں ٹھہرتی تھی, جو بھی پلائی جاتی وہ زخم کے ذریعے سے باہر نکل جاتی, 1 سیکنڈ بھی نہ ٹھہرتی. اتنی بڑی بیماری ہونے کے باوجود عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سیدنا عمر کے پاس آئے, آ کر کہتے ہیں امیر المومنین آپ نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں؟ یہ صحابہ کرام کی فکر تھی کہ بیماری سے زیادہ ضروری ہے کہ نماز کہیں نہ چھوڑ دی ہو, بیماری کی وجہ سے کہیں نماز سے نہ بھاگ گیا ہو. صحابہ کرام یہ فکر کرتے تھے. سیدنا عبداللہ بن عباس نے یہ نہیں دیکھا امیر المومنین ہے, روب و دبدبے والا ہے, یہ بھی نہیں دیکھا کہ بیمار ہے, کوئی چیز اپنے پیٹ میں داخل کرتے ہیں تو ٹھہرتی نہیں, یہ خطرہ ہے کہ بیماری بڑی شدت کی رہنے دو. نہیں, بلکہ عبداللہ بن عباس نے کہا امیر المومنین بتلائیں آپ نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں؟ سیدنا عمر نے کہا میں ابھی نماز پڑھنے والا ہوں, نہیں پڑھی ابھی. یہ صحابہ کرام تھے. آج ہمیں بھی ایسی ہی فکر کرنی ہے, جس سے ملے اس کو سلام کرے, حال پوچھے, سب سے پہلے یہ بات کرے, سلام کرنے کے بعد پوچھے بھائی تو خیریت سے ہی ہوگا. جس نماز کا وقت قریب ہو, قریب گزری ہو نماز, اس کا پوچھے بھائی آج تو نے یہ نماز پڑھی ہے نہیں, پڑھ کے آیا ہے کہ یہ اسی طرح آ گیا ہے؟ اگر اسی طرح آ گیا ہو اس کو کہیں بھائی جا کر پہلے نماز پڑھو. اس امت کی اصلاح کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں صرف ایک بندے کی ذمہ داری نہیں ہے, جتنے لوگ بھی سن رہے ہیں سب کی ذمہ داری بنتی ہے, مرد و خواتین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے طور پر وہ کسی نہ کسی کی اصلاح کریں, کسی نہ کسی کو نمازی بنائیں, دین کی طرف لے کر آئیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کما حقہ پکا اور سچا نمازی بنائے. وما علینا الا